الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 16 ہے، تفہیم و ترکیب، یعنی کون سے حروف پر پڑھے جاتے ہیں اور کون سے باریک۔ اس کا ہمارا آخری لیکچر ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے قواعد ہیں۔ یہاں پر دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ الف کو پر پڑھا جاتا ہے یا باریک پڑھا جاتا ہے۔ الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے یہاں پر الف کو باریک پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس لیے را کو بھی ہم باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را زیر ری، جیم الف زبر جا، ری جا، لام دو پیش لن، رجالن۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں لام، لا کی آواز نہیں آنی چاہیے، لا کی آواز آنی چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں کون سا قاعدہ ہے، میں بار بار بتاتی ہوں کہ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو الف کو الف نہیں حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور میم ساکن کے بعد با اور دوسری میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، اس لیے یہاں پہ اظہار شفوی ہوگی، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اور را کے نیچے اگر دو زیر ہوں تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا۔ حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن۔ یہاں پر یہ جو الف ہے یہ بالکل خاموش ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو فا کی زبر ہے نا وہ صاد کے ساتھ ملے گی، تو اس لیے یہ جو الف ہے یہ ہجے کرتے وقت رواں دونوں حالتوں میں بالکل خاموش ہوگا۔ اور را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی ہو اور اسی کلمے میں ہو، یعنی دوسرا کلمہ نہ ہو، تو وہاں پر را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور اسے سواد نہیں پڑھنا۔ اکثر پڑھتے ہیں سواد یا ساد، نہیں، اس طرح پور سٹی کرنی ہے، دونوں دانتوں کو بند کر کے سواد اس طرح سے۔ فا صاد زبر فس، با را زیر بر، فس بر۔ جہاں پر میم ساکن کے بعد فا ہے، یعنی با اور میم کے علاوہ کوئی حرف ہے، تو اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ ہم نہیں کریں گے۔ وہاں پہ نون ساکن کے بعد زال ہے، زال حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر نون ساکن میں غنہ ہوگا، اور یہاں پہ را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر باریک پڑھا جائے گا۔ قاف میم پیش قم، فا زبر فا، قم فا، حمزہ نون زبر ان، قم فان، ذال را زیر زیر، قم فانذر۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر را سے پہلے یا ساکنہ ہو تب بھی را کو باریک پڑھا جائے گا، اور یہاں پر جو علامت ہے یہ علامتیں انشاءاللہ تعالی جب ہم پڑھیں گے وقف کے علامات رموز اوقاف تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ کون سی علامت ہے، لیکن فی الحال میں اتنا بتا دوں یہاں پر ہم را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے یا ساکنہ ہے، اور یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ اور پھر اکثر لوگ پڑھتے ہیں خوا، خوا نہیں پڑھنا، خا کی آواز آنی چاہیے، خا، یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، بحالت وقت خیر۔ اور انشاءاللہ تعالی میں نے اسے کیوں کھینچا، کیونکہ یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زبر تھی، اس لیے یالین تھا، تو یالین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو معروف پڑھنا تھا، لیکن میں نے اس کو خیر پڑھنے کی بجائے خیر کھینچ کر پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جب ہم مدات والے لیسن پہ آئیں گے وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اسے کیوں کھینچا تھا، کیونکہ یہاں پہ مد لگی ہے، اس لیے یہاں پر ہم مد کریں گے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر کھینچیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے مدات میں آئیں گے تب آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہاں